बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोहम्मद वकार हुसैन ऑफिशियल। नाजरीन, वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नाजरीन, आज के व्लॉग में हम बात करेंगे कि अवाम को रिलीफ देने के तमाम जो दावे थे वफाकी हुकूमत के, वो दम तोड़ गए। पाकिस्तान में महंगाई 50 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। 20 सालों से पाकिस्तान की मईशत को हमने वेंटिलेटर का सहारा दिया हुआ था। आज पाकिस्तान में हालात बहुत बद से बदतर होते जा रहे हैं। महंगाई आसमान को छू रही है। पाकिस्तान में इस वक्त सिर्फ 5 से 10% तक अशराफिया ही हुक्मरान हैं, जबकि 90% आवाम की जो बुनियादी ज़रूरियात हैं वो पूरी नहीं हो रही। वालिदैन अपने बच्चों को जहर देकर ख़ुदकुशियाँ करने पर मजबूर हैं। पाकिस्तान दुनिया के खूबसूरत तरीन ममालिक में से एक है, जहाँ हर तरह के कुदरती वसाइल हैं। समंदर, पहाड़, दरिया, जंगलात, ज़रख़ेज़ ज़मीन है। लेकिन इस निज़ाम के होते हुए पाकिस्तान के हालात नहीं बदल सकते। दुनिया के बहुत से ममालिक के अंदर अमीरों पर टैक्स लगाकर गरीबों को दिया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में उल्टी गंगा बहती। यहाँ पे गरीबों पे टैक्स लगाकर अमीरों को फ़ायदा दिया जाता है। पाकिस्तान की कौम नहायत मेहनती और ज़हीन है। आबादी का 60% 30 साल से कम उम्र अफराद पर मुश्तमिल है। अगर सही मानों में पॉलिसियाँ बनाई जाएँ तो चंद ही बरसों में हम न सिर्फ कर्ज उतार सकते हैं, बल्कि हम एक खुद कफील मुल्क भी बन सकते हैं। इस मुल्क की अशराफिया की ज़िंदगी का शाना अंदाज अवाम की कीमत यानी सरकारी वसाइल की लूट मार, अकरबा परवरी, मराज या सहूलतों से जुड़ा हुआ है। एक ऐसा मुल्क जो माशी तौर पर बहुत कमज़ोर है, वहाँ पे हुकूमती या इदारा जाती वसाइल पर इस ताकतवर तबके की सियासी डकैती का जवाब कौन देगा? हमारा मुकम्मल इंतज़ामी ढांचा अयाशी के मीनारों पर खड़ा है। हमारे हुक्मरान इस वक्त मुकम्मल तौर पर गरीब आवाम के पैसों के टैक्सों से अयाशी कर रहे हैं। उनको कोई रोकने वाला नहीं। इस बात पर गौर करना चाहिए कि जो मुल्क माशी तौर पर ताकतवर हैं, क्या उनमें भी हुक्मरानों का लाइफ स्टाइल ऐसा है जो पाकिस्तान में? आपको जवाब मिलेगा नहीं। इसकी क्या वजूहात हो सकती? इसकी वजूहात वो सिस्टम है जो पाकिस्तान में राइज है। इस निज़ाम को अशराफिया ने तहफ़्फ़ुज़ दिया हुआ है, और इस निज़ाम में गरीब गरीब से गरीब तर और अमीर अमीर से अमीर तर होता जा रहा है। नाजरीन, रोज़ाना की बुनियाद पर वफाकी और सूबाई हुकूमतों समेत रियासत के मुख्तलिफ इदारों की जानिब से ख़ुद को दी जाने वाली मराद का तमाशा देखें तो अंदाज़ा होता है कि इनका मकसद मुल्क की फ़लाह नहीं, बल्कि अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ है। अपने लाइफ स्टाइल को यानी उन्होंने बुलंद रखना है, और उस पर आवाम के ख़जाने से, आवाम के टैक्सों के पैसों से करोड़ों रुपए लगाने हैं। हम एक गरीब मुल्क हैं, लेकिन हमारे हुक्मरानों का लाइफ स्टाइल दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक से भी ज़्यादा अलीट है। नाजरीन, ये बुरान किसी एक हुकूमत, किसी एक जमात या किसी एक फ़र्द का नहीं। इसमें सियासी, गैर सियासी हुकूमतें और तमाम रियासती इदारे इसी हमाम में नंगे हैं। सब एक दूसरे को प्रोटेक्शन देते हैं, जिसकी वजह से आज ये निज़ाम उनकी मुट्ठी में, और इस निज़ाम के ये बेनिफिशरीज़ हैं जो हमारे अशराफिया हैं। इन अशराफिया ने 95% वसाइल पर कब्ज़ा किया हुआ है। ये 5% अशराफिया मुट्ठी भर हैं जो आवाम के हकूक़ को गस्ब कर रहे हैं, जबकि 95% जो आवाम है वो 5% वसाइल पर इस वक्त गुजारा कर रही है, जिसकी वजह से गुर्बत, बेरोज़गारी में दिन ब दिन इजाफ़ा हो रहा है। आप हर रोज़ पढ़ते हैं कि लोग भूख और अफलास की वजह से ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं। नाजरीन, ये हालात है इस वक्त हमारे मुल्क पाकिस्तान के। मुल्क में ताकतवर तबके का अपना एक सियासी क्लब बना हुआ है। इस क्लब में तमाम शोबाजात के मुख्तलिफ अफराद का एक गठजोड़ है, जो एक दूसरे के सियासी और माशी मफादात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। ये क्लब आम आदमी को माज जज्बात की सियासत में उलझाकर अपने मफाद पर मबनी सियासत और मईशत को तरजीह देता है। वसाइल की तकसीम या बजट की सियासत में इसमें अपने आप को मराद याफ्ता तबका की सियासी अजारादारी की शक्लें ही देखने को मिलेंगी। पाकिस्तान इस वक्त अफरा तफरी का शिकार है। इसमें सियासी अफरा तफरी भी शामिल है, और पाकिस्तान में माशी अफरा तफरी भी शामिल है। अफसोस के साथ हालात इस मकाम से वापस जाते हुए नज़र नहीं आ रहे, बल्कि हालात मज़ीद बद से बदतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। पिछले 20 सालों से पाकिस्तान की मईशत को हमने वेंटिलेटर पर लिटाया हुआ है, यानी इसको एक ड्रिप इकॉनमी भी कह सकते हैं। ये खुद से मुसल्लत किए गए हालात भी हम इसको कह सकते हैं। यानी इसको बहुत सालों से बहुत बुरी पॉलिसियाँ हम अडॉप्ट कर रहे हैं, जिसके असरात आज हम देख रहे हैं। तकरीबन 1.5 साल से पाकिस्तान के सियासतदानों के दरमियान एक सियासी कशीदगी चल रही है। एक दूसरे पर मुकदमाबाजी, सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ चल रही हैं,
جس کی وجہ سے ملک کا سسٹم اس وقت ٹوٹلی کولیپس ہو چکا ہے۔ اس وقت ہماری معیشت کولیپس کر چکی ہے، پاکستان ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہے۔ ناظرین، یہی نہیں، مہنگائی کی ستائے عوام مشکل سے اپنی زندگی کی گاڑی کھینچ رہے ہیں۔ اس وقت مہنگائی اپنی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے، جبکہ کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ آنے والے مہینوں میں اس میں مزید اضافہ ہوگا، مزید عوام کی چیخیں نکلیں گی، غریب عوام کا کچومر نکلے گا۔ ابھی ریسنٹ بجلی کے یونٹ میں بھی اضافہ کر دیا گیا فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں، اور پٹرول کی اگر بات کر لیں تو پٹرول کی قیمتوں میں بھی بے پناہ اضافہ کیا گیا۔ اس سے قبل سال 2022 کا اگر آپ جائزہ لیں، جب پاکستان میں سیلاب آیا، اس وقت بھی ہم بیرونی دنیا کو دیکھ رہے تھے کیونکہ ہمارے پاس ڈالر نہیں تھے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کچھ لوگ ابھی بھی خام خیالی میں کہ ہم اگلے 5 سال میں جو ہے پاکستان کے حالات بہتر کر لیں، لیکن حالات بہتر نہیں ہو سکتے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم بیرونی قرضوں پر ساری نگاہ رکھے ہوئے ہیں۔ ہماری جو برآمدات ہیں اور ہماری درآمدات ہیں، ان کا لیول ابھی تک ہم نہیں کر سکے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اس سال اگر آپ نے ایک ملک سے 20 ارب روپے لون لیا ہے تو وہ آپ دوسرے ملک کو دینا پڑے گا۔ ایک ملک سے ہم قرضہ لیتے ہیں اور دوسرے کو ہم قرضہ دیتے ہیں، یعنی جو قرضہ لیا ہوتا ہے اس کو ریٹرن کرنا ہوتا ہے، اور اس ریٹرن کی مد میں ہمارے اوپر اربوں روپے اس وقت جو مارک اپ ہے وہ ہم پہ بن چکا ہے۔ اور پاکستان میں تقریباً ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ 2.5 لاکھ کا مقروض ہو چکا ہے۔ ناظرین، یہ حالات ہیں اس وقت۔ یا کسی ایک ادارے سے جیسے کہ ورلڈ بینک ہے، اگر اس سے ہم قرضہ لیتے ہیں تو وہی رقم ہم ایشیا ترقیاتی بینک کو دے رہے ہیں کیونکہ اس کا ہم نے قرضہ ریٹرن کرنا ہے۔ ناظرین، اس بات کو آپ سمجھ لیں کہ پاکستان کی جو ہسٹری ہے، پولیٹیکل ہسٹری، جب پاکستان بنا تھا 14 اگست 1947 کو، وہ 4 سال اگر آپ نکال لیں، پاکستان ہمیشہ تجارتی خسارے میں جاتا رہا ہے۔ دیگر ممالک سے زیادہ چیزیں ہم خریدتے ہیں اور کم چیزیں ان کو بیچتے ہیں۔ اب تو حالات یہ ہو چکے ہیں کہ ہم ساری چیزیں باہر سے منگوا رہے ہیں، ہماری اپنی کوئی پروڈکشن نہیں، ہماری انڈسٹری بند ہو چکی ہے۔ پاکستان میں کرپشن کی وجہ سے انڈسٹری بند ہو کر بنگلہ دیش اور بھارت میں منتقل ہو چکی ہے۔ اگر آپ بنگلہ دیش کو دیکھ لیں، وہ ہم سے بعد میں آزاد ہوا، وہ آج دنیا کی بڑی ایک معیشت میں اس کا شمار ہو رہا ہے۔ انڈیا تیسری بڑی اکانومی دنیا کی بن چکا ہے۔ ناظرین، غریب آپ ملکوں کو اگر دیکھ لیں، ان کے پاس بھی وسائل ہیں۔ آپ نیپال، بھوٹان، مالدیپ کو دیکھ لیں، ان کے بھی جو ریزرو ہیں وہ ہم سے زیادہ ہیں۔ افغانستان کی اگر اگزامپل لے لیں، وہ اس وقت جو افغانستان ہے اس کی اکانومی بھی سٹیبل ہو چکی، لیکن ہم ایک ایٹمی ملک ہونے کے باوجود ابھی بھی دنیا کی طرف نگاہیں کر کے بیٹھیں کہ ہمیں کوئی قرضہ دے گا۔ ہمارے حکمرانوں کو شرم نہیں آتی، یہ قرضہ مانگتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہماری حکومت نے کم قرضہ لیا۔ آپ نے پاکستان کو 77 ایئر ہو چکے ہیں، کب اپنے پاؤں پہ ہم نے کھڑا کیا؟ ان میں سے وہ جماعتیں بھی ہیں جو 3 دفعہ اقتدار میں رہی ہیں، 4 دفعہ اقتدار میں رہی ہیں۔ اگر آپ آمریت کے جو 4 آمر گزرے وہ اگر ٹنیور گزار لیں، جمہوری حکومتوں نے کیا کیا؟ یہ بس نعرہ ہی لگاتے رہے، انہوں نے لوٹا ہے دونوں ہاتھوں سے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستان کے حالات اس وقت کیوں خراب ہے کہ ہمارا ٹیکس کا نظام نہیں ہے، ہم ٹیکس جمع نہیں کرتے۔ اگر ہم ٹیکس لیتے بھی ہیں تو ہم غریبوں سے لیتے ہیں اور امیروں کو چھوٹ دیتے ہیں۔ جو بزنس مین ہیں، جو اس وقت حکومت میں بیٹھے ہیں، جن کی انڈسٹریز ہیں، ہم ان سے ٹیکس نہیں لیتے، وہ اپنا ٹیکس معاف کروا لیتے ہیں۔ ٹیکس نہ جمع کرنا اس مقام تک پہنچنے کی سب سے بڑی وجہ ہے جو اس وقت ہم ڈیفالٹ کے قریب ہیں۔ ہماری درآمدات زیادہ ہیں جبکہ برآمدات کم ہیں، جس کے نتیجے میں بیلنس آف پیمنٹ کے مسائل آ جاتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ملک کی معیشت مالی ادویات پر چل رہی ہے۔ ہم نے وینٹیلیٹر پہ لٹایا ہوا ہے، اس کو ادویات دے رہے ہیں جس کے سہارے پر یہ ہماری اکانومی اس وقت کھڑی ہوئی ہے۔ جیسے ایک مریض کو ہم وینٹیلیٹر پہ لٹا دیتے ہیں، اس کو ادویات دیتے ہیں، اس کو کچھ یعنی ٹائم ملتا ہے لائف گزارنے کا، وہ وینٹیلیٹر پہ ہی اپنی باقی دن جو ایام ہوتے ہیں وہ گزارتا ہے۔ اسی طرح پاکستان کی معیشت بھی اس وقت وینٹیلیٹر پہ پڑی ہے، جس کو ہم نے آکسیجن تھوڑی بہت دی ہوئی ہے، لیکن یہ لانگ رن ٹرم پالیسیاں نہیں چل سکتی۔ ہمیں اس کے لیے ایک متبادل سسٹم لانا ہوگا، ہمیں ایک لانگ ٹرم پالیسیز بنانی ہوگی، اس میں تمام سیاسی جماعتوں کو بیٹھنا ہوگا، تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں ریاست کے، ان کو مل بیٹھ کے ایک مستحکم اور ایک سٹیبلٹی لانی ہوگی پاکستان کے اندر۔ ایک ایسی پالیسیز اختیار کرنی ہوگی جو لانگ ٹرم ہوں، جو دیر پا ہوں۔ اس کے اندر تمام سٹیک ہولڈرز کو مشاورت میں شامل ہونا ہوگا اور اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔
سیاست میں اس وقت ایک بہت برا ماحول ہے پاکستان میں، سیاسی طور پر ہم اس وقت سٹیبلٹی نہیں ہے۔ اس وقت آپ دیکھ لیں پی ٹی آئی کی اگر بات کر لیں، ان پر مقدمات ہیں، ان کے جو کارکنان ہیں ان کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے۔ اس وقت ہماری پنجاب حکومت اور وفاقی حکومت کی ساری ترجیحات صرف پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں۔ اگر آپ ٹی وی ٹاک شوز میں چلے جائیں تو وہاں پہ بھی عمران خان صاحب ڈسکس ہو رہے ہیں کہ عمران خان صاحب پہ کون کون سے مقدمات بنا دیے گئے، پی ٹی آئی کارکنان پہ کون کون سے مقدمات بنا دیے۔ کسی کی ترجیحات نہیں ہے معیشت پہ۔ اس وقت کوئی ٹی وی ٹاک شو اس وقت اکانومی کو ڈسکس نہیں کر رہا، جو پاکستان کا سب سے بہت بڑا ایک مسئلہ بن چکا ہے، جس کی وجہ سے غریب جو بیچارہ ہے اس کے لیے 2 وقت کی روٹی بھی مشکل ہو چکی ہے۔ اس کے لیے کوئی ذمہ دار میرے معاشیات اس قابل ہو جو آزادانہ طریقے سے تمام تر جماعتوں اور حلقوں کے ساتھ بیٹھ کر اس کا حل نکال سکے۔ ہر صوبے، ہر طبقے سے ان کی نمائندگی ہو، ان کی خواہشات کے مطابق ملک میں ایک ایمرجنسی طور پر ہمیں معاشی پالیسی کا اعلان کرنا ہوگا۔ اگر ہم ماضی سے کوئی سبق سیکھتے تو آج ہمیں یہ حالات نہ دیکھنے پڑتے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ عارضی طور پر ڈرپ سے کام چلا لیں۔ اب جو مسائل ہیں وہ بڑھ چکے ہیں، لوگوں میں شعور آ چکا ہے۔ اگر آپ زراعت کی بات کریں تو زراعت کے شعبے پہ ہماری کوئی توجہ نہیں۔ اگر ہم زراعت کو سٹیبل کرتے تو آج پاکستان کے یہ معاشی حالات نہ ہوتے۔ آج کسان اپنی زمین جو ہے اس میں کاشت نہیں کر رہا کیونکہ اس کے پاس وسائل نہیں ہے، مہنگائی اتنی ہو چکی ہے، کھادیں، بجلی کے بل، اس کی وجہ سے وہ پریشان ہے۔ اس وقت ہماری معیشت بھی تباہ ہو چکی ہے، ہماری انڈسٹری پہلے ہی بند ہو چکی ہے۔ تو پاکستان کے حالات اس وقت بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کو بھی فیصلہ کرنا ہوگا، کیونکہ یہ جو حکمران ہیں یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ پاکستان میں سٹیبلٹی آئے۔ اگر سٹیبلٹی آ جائے گی تو ان کی کرپشن کے جو بازار ہیں وہ بند ہو جائیں گے۔ تو یہ اشرافیہ سسٹم کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اور ان اشرافیہ کو ہم لوگ مسلط کرتے ہیں اپنے ووٹ کی پرچی سے۔ تو پاکستانی عوام کو بھی سوچنا پڑے گا، اگر یہی حالات رہے تو اگلے 5 سال تک لوگوں کے لیے 2 وقت کی روٹی بھی مشکل ہو جائے گی، لوگ سڑکوں پہ نکل آئیں گے۔ تو یہ ایک سوچنے کی بات ہے، پاکستان کے حکمرانوں کو بھی سوچنا چاہیے اور پاکستانی عوام کو بھی سوچنا چاہیے کہ آگے ہمیں کیا کرنا ہے، اپنے ووٹ کی پرچی سے کن لوگوں کو ہم آگے لے آئیں جو اس ملک کی جو معیشت اس وقت وینٹیلیٹر کے سٹیج پہ پہنچی ہوئی ہے اس کو کیسے مستحکم کریں۔ محمد وقار حسین کو دیجیے اجازت اور اپنے فیڈ بیک سے لازمی آگاہ کیجیے گا۔ مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے۔ اللہ